بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار جاننثار ساتھی عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب اہل یمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو صرف امیر ہی نہ ہو بلکہ معلم بھی ہو، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ چنانچہ آپ نے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا، اے معاذ، تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائی اور ان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا اور کہا کہ اے معاذ، واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آنسو شدت محبت کی وجہ سے بہہ پڑے۔ پھر جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل کر نصیحت بلکہ وصیت فرما رہے تھے، اے معاذ، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشی اور مسرت کا پیغام سنانا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اس سفر کا منظر بھی عجیب تھا کہ محبوب پیدل چل رہے تھے اور محب سوار۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے کوئی چیز نہ ملے تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جواب سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ پھر اس وقت وہ حالت بھی عجیب تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے پھر نہ مل سکو، شاید واپسی میں تمہارا گزر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس عاشق صادق کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور زار و کتار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روح انور مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، یعنی میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر رو رہے تھے۔ یہ خوب روح، خوش اخلاق، کشادہ دست، کریم النفس، خوش بیاں، شیریں بیاں معاذ بن جبل بن عمر بن عاص بن عائذ انصاری تھے، جو 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہ فرمائی تھی۔ یہ مدینہ سے جا کر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے 70 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک یہ بھی تھے۔ 18 سال کی عمر، ابھرتی جوانی، سینے میں موجزن ارمان، دنیا میں گھسنے کا خیال اور مستقبل کے عزائم کو پختہ کرنے کا زمانہ، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام، تعلیم قرآن اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ دین کے مسائل سیکھنے اور قرآنی علوم پڑھنے میں اس طرح لگ گئے کہ ان کو دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ بشارت دی جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتے تھے۔ جماعت صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ زبان نبوت، ترجمان حقیقت سے آپ کو یہ سند عطا ہوا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے واقف معاذ بن جبل ہیں۔
مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آیت پاک پڑھی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ معاذ بھی ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جانتے ہو امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ مسروق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میں نے گھنگریالے بالوں والے ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اس طرح ابو مسلم کا بیان ہے کہ ایک روز میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا تو وہاں عمر رسیدہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور ان میں ایک نوجوان سرمیلی آنکھوں والا اور چمکیلے دانتوں والا تھا۔ جب یہ حضرات کسی بات میں اختلاف کرتے تو یہ لوگ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن اور لقب امام الفقہا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر حضور نے ان کو خوش نصیب افراد میں شامل فرمایا اور وہ کتابت قرآن کے شرف سے مشرف ہوئے۔ یہ ان پر اعتماد کامل اور علم کی پختگی کی ایک دلیل تھی۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد جب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب انہی پر پڑی اور انہی کو اس کام کے لیے متعین فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ معاذ کو قیامت کے دن علماء کی پیشوائی حاصل ہوگی اور ایک بڑا درجہ ان کو ملے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی عطا کی تھی، تو جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور سنت کی پیروی میں کوتاہی نہ کی تو وہیں حقوق العباد کی رعایت بھی بڑی شدت سے فرماتے تھے۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا جاتا ہے، ان کی 2 بیویاں تھیں، جب ایک کی باری ہوتی تو دوسری کے گھر میں پانی تک نہ پیتے اور نہ وضو فرماتے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ اس عظیم خوبی سے بھی بہرور تھے جس کو اپنا کر مسلمانوں نے عظمت حاصل کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے نونہار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چند ہی دنوں میں فیض نبوت کے اثر سے اسلام کی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ بن گئے اور ان کا شمار صحابہ کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ بسا اوقات ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھاتے تھے اور اسرار و حکم کی تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ بن جبل۔ انہوں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ان کا نام پکارا۔ انہوں نے پھر اسی ادب اور محبت بھرے الفاظ سے جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لیا اور وہ اسی طرح برابر لبیک کہتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے کلمہ توحید پڑھ لے اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت نبوی کا یہ حال تھا کہ وہ خود کوئی سوال نہ کرتے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑے یا آسے سے ان کی پشت پر آہستہ سے ٹھوکر دی اور فرمایا، جانتے ہو بندوں پر خدا کا کیا حق ہے؟ عرض کیا، اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، یہ کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور شرک سے اجتناب کرے۔ تھوڑی دور چل کر پھر پوچھا کہ خدا پر بندوں کا کیا حق ہے؟ پھر عرض کی کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شفقت نبوی سے سرفراز رہتے تھے۔ ان کو اٹھتے بیٹھتے حامل نبوت سے تعلیم ملتی تھی۔
ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو ایک چیز کی تعلیم دی۔ ایک اور مرتبہ لطف و کرم سے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا ایک دروازہ بتاؤں؟ گزارش کی ارشاد ہو۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ تعلیم زندگی کے ہر شعبے پر حاوی تھی۔ مذہبی، اخلاقی، علمی، ہر قسم کی تعلیم سے وہ بہرہ تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک روز صبح کے وقت جب لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے پوچھا ایسا عمل بتائیں جو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچائے۔ فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی، لیکن جس کو خدا توفیق دے اس پر آسان بھی ہے۔ شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزے رکھو اور حج کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی تھی۔ شرک نہ کرنا، خواہ تم کو کوئی اس کے عوض قتل کر دے یا جلا دے۔ فرض نماز قصداً کبھی نہ ترک کرنا، کیونکہ جو شخص قصداً نماز چھوڑتا ہے خدا اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام فواحش کی بنیاد ہے۔ مصیبت میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ مبتلا مصیبت پر خدا کا غصہ حلال ہو جاتا ہے۔ لڑائی سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمام لشکر خاک و خون میں لوٹ چکا ہو۔ موت عام ہو، بیماری آئے تو ثابت قدم رہنا۔ اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا، ان کو ہمیشہ ادب دینا اور خدا سے خوف دلانا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہاجر بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز فرمایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شرکت کی۔ بنو سلمہ نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی جس کے امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ پیچھے صفوں میں ایک شخص تھا جو دن بھر کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے بالکل تھکا ہوا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ نیت توڑ کر چل دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب اطلاع ملی تو کہا کہ وہ منافق ہے۔ اس کو یہ نہایت ناگوار گزرا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے صفوں میں بوڑھے، ضعیف اور ارباب حاجت سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تم کو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مدینہ منورہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر کا عہد خلافت تھا۔ حضرت معاذ بن جبل مال و متاع کے ساتھ آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ان کے گزر و اوقات کے لیے سامان چھوڑ کر باقی سارا سامان ان سے وصول کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بنا کر بھیجا تھا، اگر ان کی مرضی ہوگی تو میرے پاس لے آئیں گے تو لے لوں گا، ورنہ ایک ہی بہانہ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ صاف جواب ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت معاذ بن جبل کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہ کر اپنا نقصان پورا کر لوں، میں کچھ بھی نہ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر واپس چلے آئے، تاہم اپنے خیال پر قائم تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار کر دیا، لیکن آخر تائید غیبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکالا اور اس مصیبت سے نجات دی۔
سو کر اٹھے تو سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور خواب بیان کر کے کہا کہ جو آپ نے کہا تھا مجھے منظور ہے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے اور خواب کا پورا واقعہ سنا کر قسم کھائی کہ جو کچھ ہے سب لا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے کچھ نہ لوں گا، میں نے تم کو ہبہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ سے کہا اب اپنے پاس رکھو، اب تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ وفات کے وقت حضرت معاذ کی عمر 38 سال تھی اور 18 ہجری تھا۔ وفات بھی نہایت مبارک خط پہ واقع ہوئی۔ بیت المقدس اور دمشق کے درمیان غور نامی ایک صوبہ تھا جو نہر اردن کے قریب واقع تھا۔ اسی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ شہر کے مشرقی طرف وہ مقدس مقام واقع تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ مدفن کے لیے وہی مقام تجویز ہوا اور نعش مبارک وہیں سپرد حق کی گئی۔